بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ: فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا أني وجمود الدهر وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي غير عني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رعيي وصرفني عن هوايا وصرح لي محض عمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتابي مستظهرا به. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. سامعین کرام، موضوع سخن تربیت اولاد ہے. سرنامہ کلام میں مولا امیر المؤمنین کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب نمبر 31 کے کچھ کلمات سابقہ دو نشستوں میں بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آج پھر مکتوب کے چند کلمات جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، انہی کلمات کا ترجمہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو مولا کائنات امام حسن مجتبی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں: فیما تبینت من ادبار الدنیا عنی وجموح الدہر علی اقبال آخرتی الیہ. تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی منظوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے، وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو، مگر اسی وقت میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل اور بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف اور روگردان کر دیا، اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بیلاگ صداقت تک پہنچا دیا. تو میں نے دیکھا کہ تو میرا ہی ایک ٹکڑا ہے. فوجدتک بعضی، یعنی میں نے آپ کو اپنا بعض پایا. بل وجدتک کلی، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یعنی میرے کل کا کل آپ ہی ہو. ایک باپ کے لیے، ایک حقیقی مربی کے لیے، جو حقیقی مربی ہے، جو باپ ہے، وہ جتنا اپنے آپ کو سیدھا راہ اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تمنا اور اس کی جستجو اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی، میری اولاد بھی اس سیدھے راہ پر
اور اس صراط مستقیم پر چلے، کیونکہ مولا کے اس قول کے مطابق وجدتک بعضی، اولاد انسان کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے جسم کا، بلکہ مولا آگے ترقی کر کے فرماتا ہے بل وجدتک کلی، بلکہ میں نے آپ کو اپنے کل کا کل پایا، حتیٰ یہاں تک کہ مولا فرماتا ہے حتیٰ کأن شیئا لو اصابک اصابنی، حتیٰ یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا وہ آفت تم پر نہیں مجھ پر آئی۔ یعنی ہر والد روحانی طور پر یا جسمانی طور پر یہ محسوس کرتا ہے اگر اس کے بچوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو اس آفت اور مصیبت کو اس بچے کی آفت اور مصیبت تصور نہیں کرتا، بلکہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت اور آفت تصور کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے مولا وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي، اگر گویا کہ اگر آپ کو موت آئے تو گویا وہ موت آپ کو نہیں بلکہ وہ موت مجھے آئی۔ فَأَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِكَ، مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہے جتنا اپنا ہو سکتا ہے، یعنی باپ جتنا اپنے آپ کو چاہتا ہے، جتنا اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے، اتنا ہی اپنے اولاد کے لیے درد مند ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی چاہت ہوتی ہے، بلکہ اپنے سے بھی زیادہ بچوں کے لیے چاہت اور بچوں کی درد کو والدین محسوس کرتے ہیں۔ تو لذا میں نے فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ کتابی مُسْتَظْہِرًا بِهِ، تو لذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا۔ ہر ایک دردمند باپ اپنے بیٹے کی زندگی میں، اپنے بیٹے کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے بیٹے کو دین کے حقیقی راستوں کو دکھانے کے لیے درد مند ہوتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ اگر آپ اس راہ پہ چلو گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، اگر اس راہ کو ترک کرو گے، اس راہ سے بھٹک جاؤ گے تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، نقصان ہے، تباہی ہے۔ تو سامعین کرام، گزشتہ 2 نشستوں میں تربیت کا معنی لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے ہمارے سامعین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج مختصر گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ علماء تربیت نے مدلول تربوی یا مدلول تربیت کے 2 اور معنی کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں 2 معنی میں سے پہلا معنی جو تربیت کا علماء تربیت نے بیان کیا ہے وہ تربیت بمعنی العام ہے، اور دوسرا معنی تربیت بمعنی الخاص، یعنی اصطلاحی معنی اور لغوی معنی سے ہٹ کے یہ 2 معنی بھی علماء نے تربیت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تربیت بمعنی العام یہ ہے کہ یہ معنی، یعنی تربیت بمعنی العام کا یہ معنی یہ شامل کرتا ہے ہر اس عمل کو جو عامل اور فاعل سے صادر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی فرق نہیں ہے، جو عمل صادر ہوتا ہے وہ عمل وہ عامل اور فاعل نے قصد کے ساتھ صادر کیا ہو یا بغیر قصد کے صادر کیا، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہو یا ایسا کام ہو جو انسان کی جسمانی، عقلی، خلقی اور ذوقی قوتوں کو فروغ دے، یعنی ان قوتوں میں اضافہ کرے۔ اور تربیت بمعنی العام کے مفہوم میں، تربیت بمعنی العام کے معنی اور مفہوم میں تربیت کے جو بنیادی اور اساسی عامل ہیں، جو کہ 3 عامل ہیں، بنیادی اور اساسی عامل تربیت کے 3 ہیں، وہ تینوں اس معنی عام میں شامل ہیں۔
وہ تینوں کیا ہے؟ سب سے پہلا عامل جو تربیت کے لیے بنیادی عامل اور اس کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے وہ ہے وراثت، اور دوسرا عامل جو تربیت کے لیے اساس اور بنیاد ہے وہ ہے بیعہ سے مراد یعنی اجتماع، معاشرہ، اور تیسرا عامل جو اساس اور بنیاد ہے تربیت کے لیے وہ ہے ادارہ یعنی مدرسہ ہے، سکول ہے وغیرہ۔ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ان تربیت کے جو بنیادی اساس اور بنیادی اصول ہیں ان تینوں کو انشاءاللہ مفصلاً بیان کیا جائے گا۔ تربیت بمعنی العام کے مفہوم اور معنی میں ہر وہ شے شامل ہے جو انسان کی شخصیت سازی اور اخلاق میں مؤثر ہے۔ اب یہ شے یا یہ عامل خود انسان سے صادر ہو جائے یا کسی اور سے صادر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تربیت بمعنی الخاص سے مراد یہ ہے کہ تربیتی اور ثقافتی بنیادی طریقے اور طور و طریقوں کو ایک نسل سے دوسرے نسل تک منتقل کرنے کا نام تربیت بمعنی الخاص ہے۔ یعنی تربیت کے لیے جو تربیتی اور ثقافتی بنیادی جو عامل اور طور و طریقے ہیں ان کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا نام تربیت بمعنی الخاص ہے۔ لیکن علماء تربیت نے یہاں پر ایک بات تذکرہ کیا ہے، ایک بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ تمام علماء تربیت اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک تربیت بمعنی الخاص کو تربیت بمعنی العام کے ساتھ نہ ملایا جائے اس وقت تک شخصی وجود سازی میں کوئی فائدہ نہیں ہے تربیت بمعنی الخاص کا۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت بمعنی العام کا معنی یعنی آثار اجتماعی سے عبارت ہے۔ اجتماعی جو اثرات معاشرے کے اندر مترتب ہوتے ہیں ان سے کیا ہے؟ عبارت ہے تربیت بمعنی العام۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آیا تربیت صرف فرد کے لیے ضروری ہے یا صرف معاشرے کے لیے ضروری ہے یا معاشرہ اور فرد دونوں کے لیے ضروری ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ضرورت تربیت کی حدود اور قیود کیا ہے؟ تو ضرورت تربیت حیات انسانی میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ تربیت ہے، اور انسان سازی کی بنیادی امور میں سے ایک امر تربیت ہے، اور اسی تربیت کی وجہ سے انسان اقدار نفسیہ اور اقدار اجتماعیہ کو حاصل کرتا ہے۔ تربیت کا اثر ہی ہے کہ جو انسان کو باقی مخلوقات کائنات سے ممتاز بناتا ہے، اور تربیت صرف فرد کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ تربیت فرد اور مجتمع یعنی فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح فرد تربیت کا محتاج ہے اسی طرح اجتماع بھی تربیت کا محتاج ہے، یعنی معاشرہ بھی تربیت کا محتاج ہے۔ جیسا کہ بعض باحثین تربیت کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح تربیت ذات معاشرے کے لیے ضروری ہے اسی طرح تربیت ذات فرد کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ فرد ابتدائی زندگی میں انسان پختہ اور تیار شدہ اجتماعی انسان، تیار شدہ معاشرتی انسان کہنے کا قابل نہیں ہے۔ یعنی بیالوجی کے اعتبار سے وہ ایک زندہ موجود تو ہے لیکن کامیاب اور تربیت یافتہ معاشرتی انسان کہنے کا قابل نہیں ہے۔ پس انسان مجبور ہے کہ وہ خود کو معاشرے کے مطابق اور مجتمع کے مطابق قابل اور کامیاب بنائیں تاکہ مجتمع کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس لیے صحیح اور سالم تربیت کی ضرورت ہے۔ پس اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ تربیت انسان کو نمو اور ترقی میں مساعدت کرتی ہے یعنی مدد دیتی ہے، اور انسان کے اقدار اور استطاعت اور مہارتوں میں بھی تربیت کا بہت بڑا اثر ہے۔ یعنی تربیت وہ واحد وسیلہ ہے جس کے سبب سے انسان اپنی کامیابی حاصل کرتا ہے، اور تربیت فرد اور اجتماع اور معاشرے کے مستوی کو بلند کرتا ہے۔ بس نتیجہ بحث یہ کہوں
کہ تربیت لازمہ حیات انسانی ہے، اور تربیت لازمہ حیات انسانی فرد اور مجتمع، فرد اور معاشرے کے وجود کے لیے ایک اہم ترین عنصر ہے۔ جب انسان کی تربیت ہو کر ایک معاشرے کے اندر آتا ہے تو وہ تربیت شدہ بندہ اس معاشرے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لا سکتا ہے، اس معاشرے کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر ایسے انقلابات برپا کر سکتا ہے جو معاشرہ پہلے ان اقدار کو کیا ہے فاقد کر چکا ہے۔ مثال لیجئے آپ، ابھی کچھ دن پہلے ہی یعنی برسی گزری امام خمینی کی، جس کی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ اس نے پورا عالم دنیا میں دین محمدی کا ایک جو کھویا ہوا مقام تھا اس مقام کو پھر سے لا کر معاشرے کے اندر لاگو کر لیا اور عالم دنیا کو بتایا کہ حقیقی دین محمدی کیا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہی ہے۔ خمینی فرد واحد نے پورا معاشرے کو تبدیل کر دیا، کیونکہ خمینی نے اپنے ساتھ اپنے رہنے والوں کی بھی تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ سب کھڑے ہو گئے اور اس بگڑا ہوا معاشرہ، جو ایران کا جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر ایسی تبدیلی لائی کہ آج پوری دنیا اس کی انقلاب، خمینی کے انقلاب کے یعنی معترف ہے اور اس کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہے، اور تعریفیں کر تھکتے نہیں ہیں۔ یہی تربیت کا کیا ہے اثر ہے۔ بس ہمارے سامعین کے لیے انشاءاللہ آنے والی نشست میں اہداف تربیت کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اولاد کی اور اپنی نفس کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔